अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, आज ख़बरनामे में सबसे पहले बात करेंगे गज़ा के ताज़ा सूरत हाल की कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। तो गज़ा में इज़राइली जो बर्बरियत है वो जारी है। ख़ासकर खान यूनुस का जो इलाका है वो इज़राइली अफ़वाज के निशाने पर है। लगातार जो है वो वहाँ बमबारी की जा रही है, जिसके नतीजे में तकरीबन 800 लोगों के मौत की तस्दीक हो चुकी है। इसी बीच खबरें भी आ रही हैं कि खान यूनुस के इलाके को खाली करने की वार्निंग जो है इज़राइली अफ़वाज की तरफ से जारी की गई है। हालात ये हैं कि वस्ती गज़ा जुनूब से जो है वो मुकम्मल तौर पर कट गया है और फ़ज़ाई, बहरी और ज़मीनी हमले इज़राइली अफ़वाज की तरफ से किए जा रहे हैं। कल रात इंतहाई खौफनाक और खूनी रात साबित हुई है कि आम शहरियों के लिए वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। खान यूनुस इलाके की बात करें तो यहाँ एक तिजारती मरकज़ को गुज़िश्ता रात निशाना बनाया गया है। दरअसल ये वो इलाका है जहाँ गुज़िश्ता 2 दिनों से, यानी कि जब से जंगबंदी का ख़ात्मा हुआ है उसके बाद से वहाँ सैकड़ों अफराद जो है वो पनाह लिए हुए थे और यहाँ हमलों में बड़ा नुकसान हुआ है, जानी माली दोनों तरीक़े का नुकसान हुआ है। वहीं गज़ा के अस्पताल कमाल अदवान के शिमाली दरवाज़े पर इज़राइली फ़ोर्सेस की जानिब से कई घंटों तक जो है वो बमबारी की गई है, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत दर्जनों फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हुए हैं। वहीं जुनूब की बात करें तो यहाँ इज़राइली फ़ौज ने ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है और ये तमाम तर ख़बरें हैं जो आलमी मीडिया में बहुत गर्दिश कर रही हैं, जिसे आलमी मीडिया जो है वो हाईलाइट कर रहा है। लेकिन हमास के हाथों इज़राइली फ़ौजियों का जो हशर हो रहा है वो आपको देखने सुनने को कम ही मिलेगा। लेकिन क्या ज़मीनी सूरत हाल वहाँ की है, उसकी वीडियोस जो है वो हमास की तरफ से अब जारी की गई हैं, जिसमें नज़र आ रहा है कि किस तरह जहन्नम में इज़राइली अफ़वाज जो है वो पहुँच गए हैं। वीडियोस बहरहाल सामने आ रही हैं जिसमें इज़राइली फ़ौजियों की हालत ज़ार आपको नज़र आ रही होगी कि वो किस तरीक़े से हमास के जो है वो निशाने पर है। वह हमास के मुसल्लह ग्रुप अल-क़साम ब्रिगेड ने इज़राइली फ़ौजी कैंप धमाके से उड़ाने की भी बात कही है। धमाके में कर्नल और मेजर समेत 5 फ़ौजी एहलकार मारे गए हैं, जबकि कैंप में 60 एहलकार मौजूद थे, इस तरह की बात बताई जा रही है। अब उसमें से कितने लोग मरे हैं ये भी बड़ी देखने की बात होगी। वहीं एक और बड़ा इंकिशाफ मुज़ाहमती फ़ोर्सेस के तर्जुमान ने किया है कि उनका कहना है कि शिमाली गज़ा में शिकस्त के बाद इज़राइली फ़ौज जो है वो पीछे हटने को मजबूर हो गई है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 70% फ़ौजी जो हैं वो इलाका खाली कर चुके हैं। वहीं उधर बहरे अहमर में जो है यमन के हूसियों की जानिब से इज़राइली तिजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है और इसके बाद जो है इज़राइल और उसके इत्तेहादी नई मुश्किल में गिरफ़्तार हो गए। लगातार वो बहरी जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ यमन ने इज़राइली कार्गो जहाज़ यूनिटी एक्सप्लोरर पर बमबारी की है। तजियाकारों की माने तो जहां इज़राइल गज़ा को तबाह करने में लगा हुआ है वहां आम शहरियों को निशाना बना रहा है, तो दूसरी जानिब जो है यमन के हूसी बहरे अहमर में इज़राइल की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक जो है एक साबिक़ अमरीकी सिफारतकार और अमरीकी सिफारतखाने के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन नबील खोरी ने कहा कि बहरे अहमर में चलने वाले गैर जंगी जहाज़ों को हमलों का निशाना बनाकर यमन का ताकतवर बागी ग्रुप हूसी जो है दरअसल फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती का मुज़ाहरा कर रहा है। अगरचे हूसियों की कार्रवाई महदूद हो सकती है, लेकिन उसकी गूंज जो है पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, क्योंकि बहरे अहमर की बात की जाए तो वहाँ तेल और कुदरती गैस की ज़्यादातर खेप जो है यमन के पास से ही गुजरती है और किसी भी किस्म की रुकावट अगर वहाँ डाली जाती है तो वो आलमी मंडी पर असर डालती है। और आपको मालूम ही होना चाहिए कि 19 नवंबर को यमन के हूसियों ने बहरे अहमर में सफ़र करने वाले इज़राइल से बिलवास्ता तौर पर मुंसलिक एक माल बरदार जहाज़ को हाईजैक भी किया था। वहीं इतवार को यमन की हूसी तहरीक के तर्जुमान ने बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने बहरे अहमर में 2 इज़राइली बहरी जहाज़ों को मुसल्लह ड्रोन और एक बहरी मिसाइल से निशाना बनाने का जो है वो ऐलान किया था। वही जिस तरीके से हमास एक तरफ से निशाना बना रहा है, दूसरी जानिब से लिबनान के हिज़्बुल्लाह जो है वहाँ निशाना बना रहा है, तो तीसरी जानिब जो है वो यमन के हूसी बागी वो बहरी रास्तों से हमला कर इज़राइली और उसके इत्तेहादियों को परेशान कर रहे हैं। तो इन्हीं हमलों के दरमियान एक अहम पेशरफ जो है वो सुनने को मिल रही है।
ایک تو آج ایک امریکی وفد جو ہے صاف طور پر واضح پیغام لے کر اسرائیل روانہ ہو رہا ہے، جس میں فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی یا پھر جو غزہ کا بارڈر ہے یعنی کہ اس کی سرحد ہے، اس کی اثر نو خاکہ بندی کے اسرائیلی منصوبے کو جو ہے وہ مسترد کر دیا جائے گا، اور صاف پیغام یہ دیا جائے گا کہ غزہ کے عام شہریوں پر کوئی حملہ نہ کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ خود امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے، ایسے ہتھیار فراہم کر رہا ہے جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک واضح پیغام لے کر اسرائیل جانے والا ہے۔ وہیں دوسری بات یہ کہ جنوبی غزہ کی پٹی میں جس طریقے سے زمینی کارروائی ہوئی ہے، حماس جس طریقے سے اسرائیلی فوجوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اب وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا ہے کہ تل ابیب مزید قیدیوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن فوجی دباؤ بھی برقرار رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کی بات جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے سامنے آ رہی ہے۔ اس بات کو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ کس قدر یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے کہ حماس کی کارروائی کے بعد انہوں نے 70% اپنے فوجی واپس بلا لیے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ رسی جل گئی بل نہیں گیا، کچھ یہی اسرائیل کا حال ہے۔ ذلت اور رسوائی کے آخری درجے پر کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی جو ہے وہ ہیکڑی دکھا رہے ہیں۔ اور ایک اور رپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے جو بتاتی ہے کہ اس جنگ نے جو حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہے، اس جنگ نے جو ہے اسرائیل کو اندر سے کس قدر کھوکھلا کر دیا ہے۔ نئی ریسرچ رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 7 اکتوبر کے حماس کے حملوں کے بعد ہر 3 میں سے ایک اسرائیلی میں PTSD کے علامات ظاہر ہو رہی ہیں، یعنی کہ جو اسرائیلی شہری ہیں وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ چیز ان میں بڑھنے لگی ہے، یعنی کہ ڈر اور خوف ان کے دل میں بٹھا دیا گیا ہے۔ اور یہ باتیں گزشتہ دنوں بھی سامنے آئی تھی کہ کس طریقے سے یہ جو ہے خوف اور گھبراہٹ کا شکار ہیں، اور لاکھوں افراد جو ہے وہ اسرائیل چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی طرف جو ہے وہ رخ کر رہے ہیں، وہاں سے نکل رہے ہیں۔ اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہ ان کے اندر خوف اتنا ہے کہ ہر ایک 3 میں سے ایک کے اندر جو ہے PTSD کے علامات ظاہر ہو رہے ہیں۔ اسے دوسری جانب اگر دیکھیں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ اتنی تباہی اور بربادی کے باوجود، لوگوں کے اموات کے باوجود بھی جو ہے وہ فلسطینی شہری غزہ کے باشندے جو ہے وہ اللہ پر اعتماد کر کے وہ اس وقت بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اس وقت بھی وہ مایوس نہیں ہیں اور اللہ پر اپنے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ کس طریقے کی اسرائیلی ذہنیت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں برطانوی بھی جو ہے اب گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ لندن کی ٹھٹرتی ہوئی سردی میں بارش کی پرواہ کیے بغیر جنگ بندی کے لیے مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اس مظاہرے میں مسلمانوں کے علاوہ یہودی مذہب کے رہنما بھی شامل تھے، اور انسانیت کی بقا کی خاطر غزہ میں فوری جنگ بندی کا جو ہے انہوں نے مطالبہ کیا۔ وہیں دنیا بھر میں بھی جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے مظاہروں کا دور جاری ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر دنیا بھر سے فلسطینیوں کی حمایت میں آواز اٹھنے لگی ہے۔ اور اسی بیچ جو ہے بڑی خبر، جو بری خبر اسے کہہ سکتے ہیں بائیڈن کے لیے، وہ یہ ہے کہ بائیڈن کو غزہ کے معصوم فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری کرنے والے اسرائیل کی حمایت کرنا جو ہے وہ مہنگا پڑ سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو دوبارہ صدارت کی دوڑ میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے امریکہ کے مسلمان رہنماؤں نے بائیڈن کو روکو ابینڈن بائیڈن مہم شروع کر دی ہے۔ یہ مہم جو ہے امریکی مسلمان رہنماؤں نے شروع کی ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی میں ساتھ دینے والے امریکی صدر بائیڈن کو دوبارہ صدر بننے سے روکنے کی انہوں نے کہا کہ وہ ہر ممکن کوشش ان کی طرف سے کی جائے گی۔ تو نظر ہم بڑھتے ملک کی خبروں کی طرف۔ میزورم اسمبلی انتخابات میں برسر اقتدار طبقہ MNF میزورم نیشنل فرنٹ کو زبردست دھچکا لگا ہے۔ نہ صرف پارٹی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، بلکہ موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہیں زورم تھانگا کو بھی جو ہے اپنی سیٹ پر ہار ملی ہے۔ ZPM نے اس بار اسمبلی انتخابات میں سبھی کو حیران کرتے ہوئے 27 سیٹوں پر جیت حاصل کر لی ہے، جو کہ حکومت سازی کے لیے ضروری 20 سیٹوں سے بہت ہی زیادہ ہے۔ MNF کو محض 10 سیٹیں حاصل ہوئی ہیں، جبکہ BJP کو 2 اور کانگریس کو جو ہے وہ 1 سیٹ پر انہیں جیت حاصل ہوئی ہے۔ وہیں ZPM کی بہترین کارکردگی پر پارٹی کے وزیر اعلیٰ امیدوار لالدو ہوما نے کہا کہ کل یا پرسوں میں وہ گورنر سے ملاقات کریں گے، اور اسی مہینے جو ہے ان کی حلف برداری تقریب بھی منعقد ہوگی۔ وہیں لوک سبھا الیکشن سے قبل اس کا سیمی فائنل قرار دیے جانے والے اسمبلی الیکشن کے نتائج نے کانگریس کے خواب کو ایک طرح سے چکنا چور کر دیا ہے۔ مدھیہ پردیش، راجستھان، چھتیس گڑھ اور تلنگانہ میں ہونے والے الیکشن کے غیر متوقع نتائج میں BJP نے حیرت انگیز طور پر نہ صرف مدھیہ پردیش پر اپنا قبضہ برقرار رکھا، بلکہ راجستھان اور چھتیس گڑھ بھی ملک کی سب سے قدیم پارٹی سے چھین لیے ہیں۔
کانگریس کے لیے راحت کی خبر صرف تلنگانہ سے آئی ہے، جہاں اس نے BRS کو اقتدار سے بے دخل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ وہیں اسمبلی انتخابات کے نتائج کے اعلان کے ساتھ ہی ملک میں آئندہ برس کے لوک سبھا انتخابات کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ کانگریس کی ناقص کارکردگی نے انڈیا اتحاد میں اس کی پوزیشن پہلے کے مقابلے میں مزید وہ کمزور کر دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے BJP کی کامیابی کو ہیٹرک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ 2024 میں لوک سبھا الیکشن میں ہیٹرک کی گارنٹی ہے۔ انہوں نے BJP کی کامیابی کو اپنی حکومت کی پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیا۔ وزیر اعظم مودی نے مزید کہا کہ عوام نے اپوزیشن پارٹیوں کو واضح پیغام دیا ہے کہ اپنے طور طریقوں کو سدھار لیں، ورنہ انہیں عوام ختم کر دیں گی۔ کہ آج کی اس ہیٹرک نے 24 کی ہیٹرک کی گارنٹی دے دی ہے۔ وہ 4 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے نتائج میں جس طریقے سے کانگریس کو شرمناک شکست ملی ہے، اس کے بعد کچھ اتحادیوں کی جانب سے پارٹی پر تنقیدوں کے بعد کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے 6 دسمبر کو دہلی میں انڈیا اتحاد کی میٹنگ طلب کر لی ہے۔ انہوں نے انڈیا اتحاد میں شامل پارٹیوں کے لیڈران کو ذاتی طور پر فون کر کے انہیں مدعو کیا ہے۔ کھڑگے نے نتائج کے بعد RJD سربراہ لالو یادو، JDU سربراہ نتیش کمار، DMK لیڈر اسٹالن، ترنمول کانگریس کی صدر ممتا بنرجی، NCP سربراہ شرد پوار، سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو سمیت دیگر لیڈران سے فون پر گفتگو کر کے انہیں دہلی مدعو کیا ہے تاکہ 2024 کی حکمت عملی ابھی سے وہ بنائی جا سکے اور اسی کے مطابق الیکشن لڑا جا سکے۔ اس بارے میں کانگریس پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 3 ریاستوں کے نتائج سے پارٹی میں مایوسی ضرور ہے، لیکن پارٹی کو یقین ہے کہ وہ 2024 میں انڈیا اتحاد کے بینر تلے بہترین مظاہرہ کرے گا۔ اسی لیے پارٹی صدر کھڑگے نے تمام لیڈروں کو مدعو کیا ہے تاکہ ابھی سے حکمت عملی پر گفتگو ہو سکے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو جوش انڈیا اتحاد میں الیکشن سے قبل تھا، جو 5 ریاستوں کے الیکشن ہوئے تھے اس سے قبل تھا، کیا وہ جوش اب بھی باقی ہے یا پھر یہ انڈیا اتحاد ایک بار پھر ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔